کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ تو دو کے بدلے ایک سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں۔ شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ نار دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا۔ اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے ایک سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں۔ وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے کی ہمیں مطلب ترغیب ارشاد فرمائی وہ تسبیحات پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں۔ آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں، تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے۔ اب وہ دور تو ہمارا ظاہر ہے اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے، ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں۔ آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے، تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ بولتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے، نہیں پڑھتا کوئی تو گناہگار تو نہیں ہے؟ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نار دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے۔ پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے۔ تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی، صدیوں بیت گئی۔ تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقویٰ کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی۔ تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے۔ اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے، تو یہ تو اچھے کام ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، یہ کہاں سے ہوگا یار؟ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، اور دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے، ہر چیز اتنی بڑا کے اتنی چیزیں کر دی۔ آپ تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا اس بارے میں، حضرت سے کچھ بات آپ بھی کریں۔ دیکھیے، کوئی ایسی بات انہوں نے باقی رکھی تو نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ جیسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا ہوتا۔ میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا کام امت تک پوری بات پہنچانا ہے، ماشاءاللہ، اور یہ کام حضرت نے کیا۔ حضرت نے فرض کیا یہ بھی بتایا، واجب کیا یہ بھی بتایا، سنت کیا یہ بھی بتایا، نفل کیا یہ بھی بتایا، مستحب کیا یہ بھی بتا دیا، گناہ کیا یہ بتا دیا، ثواب کیا یہ بتا دیا۔ اب جنہوں نے صرف فرض پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں اور لوگ باتیں کریں گے تو انہوں نے فرض کو اہمیت دی، باقی چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی، ایسا ہی ہے۔ یار ہم پر بات نہ ہے۔ جنہوں نے داڑھی رکھنی تھی انہوں نے داڑھی کے فضائل بیان کی اور داڑھی رکھنے کی اہمیت بیان کی، اور جنہوں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے معاذ اللہ تو انہوں نے داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں سے باقاعدہ وہ بات بیان کی گئی کہ جس بیان کو کرنے کے بعد ایک تو ایک علم پہنچانے کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک آؤٹ لائن کا لفظ ہے، آؤٹ لائن ہمیشہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں ایسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا ہے، اس پر قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں دین کی اتنی سچی اور مکمل بات بتانے والے موجود ہیں، الحمدللہ۔ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور کہاں یہ کہا گیا
کہ یہ کرنا لازم ہے. جس چیز کو شریعت نے لازم کر دیا اسے کوئی غیر لازم کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اور جس کو شریعت نے لازم کیا نہیں ہے اس کو کوئی لازم کر نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت بات. اب اس پر کوئی کلام کر لے کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو لازم نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کے اس پروگرام میں ہم غلط فہمی, غلط میری تو نزدیک تو 2 چیزیں ہیں عبدالحبیب بھائی, غلطی ہے تو مان لو, غلط فہمی ہے تو دور کر لو. دور کر لو.